سب سے پہلے تو یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات کا میں نے ذکر کیا، جس پر ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پنجاب میں جو بلوں والا معاملہ تھا جس پہ ریلیف دیا گیا، اس پر بلاول بھٹو زرداری نے اعتراض اٹھایا، پھر ملاقات ہوئی اور بعد میں دونوں کے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہوئے اور ان کو گلے شکووں کو دور کرنے کے لیے انیشیٹو بھی لیا گیا۔ یہ اختلافات پہلی دفعہ کے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اس ساری صورتحال میں بڑی امپورٹنس گین کر رہے ہیں ایک بار پھر سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ارملہ، ایک تو دونوں کو اس بات کا ادراک ہے، دونوں جماعتوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اس صورت میں یہ حکومت چلتی رہے گی۔ اگر انہوں نے ان ناراضگیوں کو اور زیادہ وسیع کر دیا تو شاید یہ حکومت اگلے ایک دن بھی نہ چل پائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب آپ شریک اقتدار ہوتے ہیں تو کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کو کچھ اس طرح کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور میرا خیال میں بالخصوص پنجاب کے حوالے سے ہیں، کیونکہ پنجاب کے وہ ڈسٹرکٹس کے جہاں پہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کی زیادہ پریزنس ہے، وہاں پہ ضلعی انتظامیہ اور یا پھر ترقیاتی فنڈز ہوں، ان کے اجراء کے حوالے سے شاید مسلم لیگ نون کی جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، وہ کوئی زیادہ بہتر انداز میں رسپونڈ نہیں کر رہی۔ تو یہی پر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور میڈیا کے سامنے تھوڑا سا یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ شاید آپ اس کولیشن سے نکل رہے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو انگیج کیا، اور الٹیمیٹلی اب چیزیں شاید بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ دونوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو تبھی وہ حکومت میں رہ پائیں گے، ورنہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ رہ کے معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-4 روز سے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت وقت کچھ قوانین میں تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ آئین میں تبدیلی کے لیے تو 2/3 اکثریت چاہیے، لیکن جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا تب تک شاید ایوان میں ان کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جو 28 اگست کو مشترکہ اجلاس بلایا گیا پارلیمان کا، اس میں لگتا یہ ہے کہ بالخصوص عدلیہ سے متعلق کچھ قوانین میں رولز اور پروسیجرز کے اندر کوئی ترامیم کی جا رہی ہیں، اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر جو ٹاپ 3 ججز تھے ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا گیا، تو میرا خیال میں سپریم کورٹ کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ہمیشہ جو سینئر ترین جج ہوتا ہے چیف جسٹس کے بعد، وہ اگلا چیف جسٹس ہوتا ہے، لیکن اب کی بار میرا خیال میں حکومت وقت نے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں لگ رہے، تو ٹاپ 5 ججز میں سے کسی ایک کو بنایا جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی قانون سازی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ تو مولانا صاحب کی ضرورت وہاں پہ پڑے گی کہ ان کے ووٹ درکار ہوں گے، ووٹ درکار ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جانب جی شرائع صاحب، یہ جو پی ٹی آئی والا معاملہ ہے جلسے کو لے کر، پہلے اسلام آباد جلسے کے اوپر ہم نے دیکھا کافی بات چیت بھی ہوئی، پھر بانی پی ٹی آئی کی جو ملاقات تھی، اس کے بعد پھر کل لاہور کا جو 27 اگست کا جلسہ تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ منسوخ کریں۔ خواجہ آصف نے اس میں بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے جلسہ منسوخ یا ملتوی کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پیشکش کی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو سہولت کاری کر کے بانی پی ٹی آئی سے ان کی صبح 7:30 بجے ملاقات بھی ہوئی۔ پہلے تو یہ جو جلسے ملتوی ہو رہے ہیں، میں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی، اور اس کے بعد جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا میسج آیا ہے؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سے صد احترام کے ساتھ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جلسہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکال سکتی، تو پھر بہتر ہے کہ آپ بھی شہر کے اندر کنٹینرز کی دیواریں کھڑی نہ کیا کریں۔ آپ تو پورے اسلام آباد کو بلاک کر دیتے، اور اس دفعہ تو 22 اگست کو تو آپ نے جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بھی بند کر دیا، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعطیلات کر دیں۔ آپ کو جب لگ رہا ہے کہ وہ لوگ باہر نہیں آئیں گے تو آپ کو بھی کھلی چھٹی دینی چاہیے۔ ایک طرف تو آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ شہر میں دفعہ 144 لگا ہو، لیکن مذہبی جماعتیں سپریم کورٹ کے باہر تک پہنچ جاتی ہیں، اور ایک سیاسی جماعت جلسہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہے تو اس کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے۔ عدالتیں جب کہتی ہیں آپ کو تو صبح میں آپ جلسے کی اجازت نامہ جاری کرتے ہیں، اور رات 12 بجے آپ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں سیکورٹی ریزن کی بنیاد پہ۔ تو میرا خیال میں خواجہ صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اس طرح کی گفتگو ان کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف نے میرے خیال میں یہ مناسب سمجھا کہ شاید شہر کے اندر مذہبی جماعتوں کے کارکن بھی ہوں گے،
اور وہ لوگ بھی اگر باہر آ جائیں اس دوران حکومت وقت نے جلسے کا اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا ہے تو کہیں اگر تصادم کی فضا بنتی ہے تو یقینی طور پہ اس کا الزام تحریک انصاف پہ آتا. تو اگر کسی جماعت نے کسی شر کو کسی تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک گڈ جیسچر دیا ہے تو حکومت وقت کو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم اس جماعت نے ایک پازیٹیو اور بہتر انداز میں رسپونڈ کیا ہے. تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ جب جلسے کا اناؤنسمنٹ کریں اور اگر آپ نے ملتوی بھی کرنا ہے تو پارٹی کی عادت اپنے پوزیشن پارٹنرز جو اپوزیشن میں ہیں اور بالخصوص کارکنوں کو ویل بیفور ٹائم بتائیں کیونکہ پارٹی کے اندر سے بہت ساری آوازیں ایسی سننے کو مل رہی ہیں. اچھا شراز صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کے اسی پوائنٹ کے اوپر میں اس پہ مزید بھی آپ سے ضرور چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں کہ جو آپ نے بات کی کہ جو اسلام آباد والا جلسہ تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ویل بیفور ٹائم انفارم نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں. ظاہر کارکنان تھے پھر بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان انہوں نے کئی اعتراضات اٹھائے تو ظاہر ہے وہ چیزیں پارٹی کے اندر سے بھی سامنے آتی ہیں اور 4 لوگوں کو صرف اس بات کی خبر ہونا کہ جی جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے اٹ سیلف پارٹی کو بھی ایک شوق ہوتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے اپنے ووٹرز کو انگیج کیا ہوتا ہے اپنے اپنے حلقوں سے ان کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری جو ٹائمنگ تھی اس ساری صورتحال کی اس سے جو اگلے جلسے ہیں جو لاہور کا جلسہ ہے اس کو ملتوی کرنے کا پرپس بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے شاید ووٹر انگیج نہ ہو یا پارٹی کے اندر سے لوگوں کے اعتراضات ہو اس وجہ سے کیا گیا ہو؟ نہیں میرے خیال میں آپ نے یہ درست نقطہ اٹھایا ہے کہ اتنی ہیسٹ میں اور بغیر کسی مشاورت کے آپ تو پارٹی کے اندر سے کہہ رہی ہیں بلکہ جو اس وقت انہوں نے اپوزیشن جو الائنس کا ایک سربراہ بنایا محمود خان اچکزئی صاحب وہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بطور قائد اپوزیشن پارٹیز ان کو بھی اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو بہتر تھا کہ عمران خان صاحب نے اگر ایسا کرنا تھا تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو بلاتے اگرچہ بیرسٹر گور وہاں پہ موجود تھے تو پراپر طریقے سے اس کو کال آف کیا جا سکتا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 27 اگست کے جلسے کا اناؤنسمنٹ تو کر دی گئی لیکن کارکن بھی ڈیمورلائز ہوں گے پارٹی کے اندر بھی ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تحریک انصاف کو بیک ٹریک پہ جانا پڑ رہا ہے اور اب تھوڑا سا ٹائم لے کے تو میرے خیال میں ڈیسیژن کریں گے کیونکہ اس دوران انہوں نے اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کو بھی منانا ہے اور پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو ختم کرنا ہے تب جا کے ایک اچھا شو کر پائیں گے. تو یہ یقینی طور پہ سیاسی جماعتیں یہ ضرور یہ کہتی ہیں کہ وہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہیں وہ رول آف لا پہ یقین رکھتی ہیں لیکن جب خود پارٹی کے اندر مشاورت کا معاملہ ہو فیصلہ سازی ہو تو کہیں آئسولیشن میں علیحدگی میں لوگوں کو آن کو دیے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر سیاسی جماعتوں کے اندر میں ایک اضطراب اور انتشار کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے یہ تو جلسہ ملتوی ہونا ہے لیکن اب جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے جس پہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں کبھی رابطوں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے نہ کوئی کرے گا. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اس ساری صورتحال میں اپنے ووٹرز کو انگیج کرنا چلیں اگر جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن سٹل آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ان اختلافات کے باوجود اپنے ووٹرز سپورٹرز اپنے الائنسز کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہے یا اس کے لیے بھی اب وہ چیلنجز یا اسٹرگل کا شکار ہے؟ میرے خیال میں وہ چیلنجز اب نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ. یہی وجہ ہے کہ کل سرپرائزلی علیمہ خان صاحبہ وہ مردان اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں گئی ہیں اور اب وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کارکنوں کے ساتھ کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف حکومت میں بھی ہے وہاں کے لوگ زیادہ ایک طرح سے چارج ہیں ایگریسو ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ہلکا سا یہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ پارٹی کی آپس کی لڑائی آپس کے اختلافات سے ان کی جو ایک مہم ہے عمران خان کی رہائی کی یہ کم از کم نیگوسیشنز کے لیے ایک ماحول پیدا کرنے کی وہ شاید نہیں بن پا رہا اور اب ان کے فیملی کے لوگ پریشان ہیں باہر نکل رہے ہیں لوگوں سے خود رابطے کر رہے ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر یہ صورتحال نہیں کہ جس میں پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہوئے کبھی کسی کو شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے کبھی کسی کی رکنیت ختم کی جا رہی ہے کبھی بحال کی جا رہی ہے تو شیخ افضل مروت ہوں یا باقی لوگ تو اس سے تو جو اوور آل ایک میسج کارکنوں کو جا رہا ہے کہ پارٹی بجائے اپنی اپوزیشن کے ساتھ لڑنے کے وہ تو آپس میں لڑنا دست و گریباں ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس سے یقینی طور پہ جو کارکن ہے وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے. تو ڈیمیجز تو ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس بات کا احساس اب
تحریک انصاف کی قیادت کو بھی ہے کہ اگر یہ رویہ یہ روش انہوں نے اختیار کیے رکھی تو اس سے پارٹی کو ایک تو نقصان ہوگا، دوسرا وہ جو بگر گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، گویا کہ فارم 45 47 کی تحقیقات ہو یا عمران خان کی رہائی، یہ گولز پہ اچیو کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شرائط صاحب، میرا آخری سوال ابھی موجودہ حکومت کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ اکانومی ہو، سیاست ہو، پارٹیز، ابھی پیپلز پارٹی اور جہاں مسلم لیگ نون کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم جب بھی حکومتی وزراء کی بات سنیں، اپوزیشن مطلب جو ان کے ساتھ ساتھ جماعتیں ہیں ان کی بات سنیں، سب کی سیاست صرف تحریک انصاف کے گرد گھوم رہی ہے۔ مطلب جو بھی آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس میں ایک شخص یا ایک پارٹی کا نام لیا جاتا ہے، اور جو باقی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ آپ کا اس، چونکہ آپ صحافی ہیں، آپ بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سیاست کے اندر ایک شخصیت یا ایک پارٹی سے نکل کر عوامی مسائل کے اوپر اس کو ترجیح دینا زیادہ ضرورت ہے وقت کی؟ یقیناً میرا خیال میں اس وقت پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے تو معاشی چیلنجز، سیکیورٹی کے چیلنجز اتنے آپ کے لیے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ آپ کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ دن رات بیٹھیں اور ان دو چیلنجز کو آپ ایک طرح سے اوور کم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں بطور صحافی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ندیم ارشد صاحب نے جیولن تھرو کے ذریعے پاکستان کے لیے 40 سال میں تو پہلی بار گولڈ میڈل لے کے آئے، لیکن حکومت وقت کے پاس کیونکہ کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، گویا کہ ان کے پاس تو کوئی اور سٹیٹس ہے نہیں کہ جس سے لوگوں کو کہیں بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، گیس کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں کہاں پہنچا دی ہیں، انفلیشن فگرز ہیں نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، گورننس کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، تو پھر حکومت ایسی حکومت ارشد ندیم کے پیچھے چھپتی ہے یا پھر اپوزیشن کے اوپر تیر اندازی کر کے وہ اپنا وقت گزارتی ہے۔ تو حکومت اس وقت میرا خیال میں اسی لیے تحریک انصاف کو ڈبیٹ کر رہی ہے یا پھر ارشد نسیم صاحب کے لیے خصوصی طیارے بھیج کے ان کو استقبال کر ان کے تقاریب منعقد کر رہی ہے، کیونکہ حکومت کی جو اپنی پرفارمنس لسٹ ہے وہ اتنی مایوس کن ہے، وہ اتنی ڈسٹربنگ ہے، وہ اتنی نیگیٹو ہے کہ اس پہ اگر گفتگو کریں گے تو اپنا اور زیادہ سیاسی نقصان کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے جو بندوق کا رخ ہے وہ یا تو تحریک انصاف کی طرف کیا ہوا ہے یا کہیں کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے تو اس کو اجاگر کرنے پہ اپنا سارا دن صرف کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ان کے نشانے پہ تحریک انصاف ہے۔ اگر پرفارمنس اپنی اچھی ہوتی تو میرے خیال میں وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتے، اس کو زیادہ پورٹری کرتے، لیکن مور امپورٹنٹلی ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں اور معیشت کی صورتحال دیکھیں، یہ تمام اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تمام ایشوز کو سر پہ نظر کر کے اپنی تمام توجہ ان دو میجر ایشوز پہ ڈالیں، کیونکہ اگر ان پہ ٹائملی آپ نے کوئی ایکشن نہ لیا دوسری مت میں تو پاکستان اور زیادہ مسائل کے دلدل میں دھنس جائے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جن مسائل کی بات کریں، اچھا شرائط صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جن مسائل کا آپ نے بھی ذکر کیا جو عوامی مسائل ہیں، کیا موجودہ حکومت یا حکومت وقت کی توجہ، پرائیورٹی، روڈ میپ اس ساری چیزوں سے الائن کر رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، اس سیاست سے ہٹ کر کیا یہ مسائلوں کا جو حل نکالنا ہے اس وقت وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس چیز کو لے کر سیریس ہے یا اس پہ وہ کہنے اس کو کنسسٹنٹلی فالو کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر ان کے آپ 8 فروری سے پہلے انتخابی جلسوں کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو گویا کہ اس میں تو لگ رہا ہے کہ ان کو اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کا بخوبی ادراک ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں شروعات کہاں سے کرنی چاہیے۔ لیکن آج میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پنجاب میں اسپیس نہ ملنے پہ تو آپ وفاقی حکومت سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن خود آپ نے جو اعلانات کیے تھے کہ اس ملک کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد کم از کم 14-15 وزارتیں ایسی ہیں کہ جو وفاق میں نہیں ہونی چاہیے، اور ہر سال ہم ان کے اوپر 700 سے 800 ارب روپے خواہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا چاہیے، ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے۔ آج وہ آپ کی تقاریر کہاں گئی ہیں؟ آج اسی انداز میں آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں جس کے اندر ایک بہت بڑا انتظامی اسٹرکچر ہے، جس میں گڈ گورننس کے مسائل ہیں، جس میں ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً تو ان جماعتوں کو جو انتخابی جلسوں میں کیے گئے اعلانات ہیں
ان کے اکارڈنگلی اپنا روڈ میپ بنانا چاہیے. لیکن پھر کیا کہیں, سیاسی مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی اسپیس اویلیبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے ڈیسیجن کر سکیں. لہٰذا آج 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے, نہ تو آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر سکے, نہ آپ اسٹیل مل کو بیچ سکے, نہ کوئی اور اس طرح کا اقدام اٹھا سکے جس کے نتیجے میں حکومت آپ کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس اس عوام کو دی تھی آپ اس کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہیں. آپ صرف کر رہے ہیں تو صرف یہی کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے جس کے نتیجے میں آپ نے اس ملک کے غریب عوام کے اوپر مزید بول ڈالنے ہیں, اس میں آپ کسی صورت بھی کوئی تاخیر نہیں کرتے, فوری طور پہ ڈالتے ہیں, اور پھر عوام کو تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. کابینہ کے اجلاس لائیو دکھائے جاتے ہیں جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے ٹیکس جو دینے والا طبقہ ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا ہے, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہے. یقینی طور پہ ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں, لیکن مشکلوں کو حل کرنے کے لیے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ تو لینا بھائی, وہ لینا بہت ضروری ہے, پریکٹیکل سٹیپس. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ.